الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قابل صد احترام خواتین اور بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ نور کا درس جو اسی شہر کی ایک دوسری مسجد میں پچھلے تقریباً شاید چند مہینوں سے چل رہا تھا، لیکن اب بعض مصلحت اور تقاضوں کی وجہ سے اس کو یہاں اس مسجد رحمہ میں منتقل کیا گیا ہے۔ اچھا، کوئی جا کر اوپر بچہ بھیج کر دیکھ لیجئے کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ورنہ 15 منٹ کے بعد آتی ہے خبر اوپر سے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ درس اب انشاءاللہ اسی مسجد میں آگے اللہ نے چاہا تو ہوتا رہے گا، اور اس درس کی اصل مخاطب مستورات ہیں، یعنی خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اور انہی کی مناسبت سے یہ درس سورہ نور سے شروع کیا گیا تھا۔ سورہ نور کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پر ترغیب دیا کرتے تھے کہ یہ سورت اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی ارشاد گرامی کی گویا تعمیل میں یہ درس سورہ نور کا شروع کیا گیا تھا۔ اس کے اصل مخاطب عورتیں ہیں اور ضمناً مرد حضرات بھی ہیں۔ تو اب چونکہ یہ درس یہاں آگے تقریباً 26 آیتوں کا یہ درس ہو چکا تھا، اب پورے درس کو دہرانا تو مشکل ہے، اور یہاں چونکہ بہت سی خواتین نئی ہیں، تو میں ان 26 آیتوں کا مختصر سا خلاصہ ان ہماری نئی سامعین خواتین سے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ ان کے ذہن میں آگے کی بات واضح رہے اور ان کے لیے سمجھنا اس کا آسان رہے۔ یہ سورہ اصلاً اتری تھی، ایک واقعہ پیش آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے سفر میں امہات المومنین میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے کا سفر کوئی سیر و تفریح کا اور اتنا راحت کا عافیت کا سفر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ آپ اپنے تمام اسفار میں ہمیشہ قرآن اندازی ہوتی تھی، اس میں جس ام المومنین کا نام نکلتا تھا ان کو اپنے ساتھ سفر میں رکھا جاتا تھا، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی زندگی کی تعلیمات بھی امت کی طرف وہ آگے منتقل کر سکے۔ تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قرعے میں نام نکلا، تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ سفر کا ایک جگہ قیام ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئیں، اور اس وقت تک وہ دبلی پتلی اور ان کا اتنا وزن نہیں بڑھا تھا، تو اونٹ کے اوپر جو لکڑی کا ہودج ہوا کرتا تھا جس کے اوپر پردے پڑے رہتے تھے، اسی کے اندر امہات المومنین جو بھی سفر میں ہیں وہ بیٹھ جاتی تھیں، اور وہ اونٹ آگے چلتا تھا۔ تو وہ جو
جب گئی ہوں اپنے تقاضے پر، اور سفر کے قافلے کے کوچ کرنے کا جب وقت آیا تو جو ذمہ دار تھا کوچبان، اس نے یہ سمجھا کہ آپ شاید حضرت عائشہ ہودج میں بیٹھی ہیں، اس نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور آگے لے کر چلا گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے، جو صحابی اس کے ذمہ دار تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ پردے گرے رہتے تھے تو پتہ نہیں چلا اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ قافلہ جب وہاں سے چلا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ قافلے میں جب آپ کو نہ دیکھا جائے گا تو ضرور لوگ آئیں گے آپ کی تلاش میں، اس لیے وہ اطمینان سے ایک درخت کے نیچے ایک جو چادر تھی ان کی، وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں اور ان کو نیند لگ گئی۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون ایک صحابی تھے، سسٹم یہ تھا کہ جب قافلہ آگے چلا جاتا تو پیچھے 2-4 کلومیٹر دور ایک صحابی رہتے تھے، وہ جب قافلہ جانے کے بعد اس جگہ پر پہنچتے تھے اور قافلے والوں کی وجہ سے کی طرف سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، بھول گئے ہیں، تو وہ اس کو سمیٹ کے وہ لے کر آگے چل کے قافلہ والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ جب وہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو وہ جب پردے کے احکام نہیں اترے تھے اس زمانے میں، انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، وہ فوراً پہچان گئے اور انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کی آواز سن کر میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ بھی جانتی تھی کہ یہ عثمان ابن مظعون ہے، کہتے ہیں کہ میں پردہ کی اوٹ کر کے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا میرے قریب لا کر اور کہا کہ اماں جان اس میں بیٹھ جائیے۔ میں اٹھ کر وہ ہودج میں بیٹھ گئی اونٹ پر، اور وہ اونٹ وہاں سے چلا قافلے والوں کے پاس جا کر مل گئے۔ قافلے کے ساتھ میں ہمیشہ کچھ منافقین بھی جو ہے وہ شر پسندی کے نیت سے ارادوں سے رہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی نام کا جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی تھا، اس نے حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اس طرح اکیلے آتے ہوئے دیکھا تو بس اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلاننگ آئی، اور اس نے جو ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی، اور جب مدینہ پہنچا تو اس کو بہت اس کا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو نبی کی بیوی کے کیریکٹر کا یہ حال ہے، اور یہ جو ہے وہ اس طرح پیچھے سے چلی آ رہی ہیں اکیلی عثمان کے ساتھ میں۔ اور پورے مدینے کے اندر ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ اس نے حضرت عائشہ، ایک خطرناک قسم کی سازش کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ایک بہت دشمنوں کی طرف سے، یہودیوں اور منافقین کی طرف سے ایک سازش کی گئی، اور تقریباً یہ 1 مہینے تک یہ ٹینس ماحول مدینے میں رہا، پروپیگنڈا اس کا ہوتا رہا۔ ابتدائی دنوں میں حضرت عائشہ کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے مجھ سے کھچے رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا بات ہوگی یا اللہ، کیوں آپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ بات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن آپ نے بالکل ٹال دیا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ، پہلے گھروں کے اندر میں ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ کسی اپنی گھر کی کسی بڑی عورت کے ساتھ میں صبح اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آ رہی تھی، تو وہ جو ان کے ساتھ میں خاتون تھیں ان کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا کہ خدا مستہ کا برا کرے۔ تو میں نے کہا کہ تم مستہ کو کاہے کو بدوا دے رہی ہو، یہ تم یہاں ٹھوکر لگنے سے مستہ کیا تعلق ہے؟ مستہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے رشتے کے بھائی تھے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ تم کو نہیں پتہ ہے، کہا مستہ اور حسان اور یہ ان لوگوں نے مل کر تو تمہارے خلاف مدینے میں بڑا پروپیگنڈا کر کے رکھا ہے۔ کہا کیا پروپیگنڈا کر کے رکھا ہے؟ کہا ایسا جو تم عثمان کے ساتھ میں اس وقت اکیلی آئی تھیں، قافلے میں پیچھے رہ گئی تھیں، یہ عبداللہ ابن ابی نے تو ابی نے جو منافقین کا سردار ہے، اس نے تمہارے اوپر تہمت لگائی، اور پورے مدینے کے اندر جو ہے اس وقت ایک عجیب غریب قسم کا ماحول ہے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے خاموش رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس اب میں نے جو رونا شروع کیا، میں روتی رہی، کم عمر تھی، 15-16 سال کی عمر تھی، روتی رہی، پھر میں نے جو ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں اپنی امی کے گھر چلے جانا چاہتی ہوں۔ قریب میں ادھر مسجد نبوی کے اس طرف حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلی گئی، میں نے اپنی امی سے جو ام رمان تھی ان سے پوچھا اماں کیا بات ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب وہ بھی رو رہی ہیں، میں بھی رو رہی ہوں، والد صاحب آئے حضرت ابوبکر صدیق، وہ بھی رو رہے ہیں، ایک عجیب گھر میں بس رونے کا ماحول ہے، کچھ کرتا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں گھر میں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں خاموش اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ نے جو ہے، اور یہ بہت تفصیلی واقعہ تھا، اب یہاں پر موقع ہے نہیں، میں نے اس وقت بتایا تھا جب اپنا درس ہوا تھا، ہماری جو بہنیں یہاں پر ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے میرا مولانا سلامت اللہ ندوی کے نام سے، اس پر یہ اس کے پچھلے دروس اگر کبھی موقع ملتا ہے تو سن لیں۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مہینے تک کوئی وحی اس سلسلے میں نہیں آئی، اس کی کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی، اور خود آپ نے اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھی بالکل جھوٹ ہے عائشہ کے اوپر تہمت، ختم کرو اس کو، ٹاپک کلوز کرو مدینے کے اندر، یہ آپ نے یہ بھی انٹرفیئر نہیں کیا۔ کیوں؟ حالانکہ آپ کر دیتے 1 سیکنڈ میں ٹاپک کلوز ہو جاتا تھا، لیکن 1 مہینے تک آپ نے انٹرفیئر نہیں کیا اس موضوع پر، اور 1 مہینے تک یہ صورتحال ہوتی رہی، آپ مشورے کرتے رہے لوگوں سے، گھر کے اندر جو کام کرنے والی تھی اس کو بلا کر پوچھتے رہے، اس سے، لیکن آپ نے اس معاملے میں ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں ہے، پورا 1.5 صفحہ بھر کے، یہ بڑی عجیب غریب، بڑی پرتاثیر یہ روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر، میرے والد صاحب بھی، میری والدہ بھی، میں بھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کوئی بات ہو تو تم بتا دو۔ کہنے لگے کہ بس آپ کا یہ کہنا تھا، میرا دل بھر آیا، میں پھوٹ پر رونے لگی۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، میں سوچ رہی تھی، رو رہی تھی، غم سے نڈھال تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا تھا۔ حضرت یوسف کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے غم کی وجہ سے یاد نہیں آ رہا تھا ان کا نام، تو میں نے یہ کہا کہ میں بھی وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا دکھ، میرا رونا تو میں اللہ کے سامنے روتی ہوں، اللہ میرا بارے میں جانتا ہے، اور کہا کہ اللہ میری برات کو نازل کرے گا۔ بس ادھر میرے یہ جذبات تھے، یہ کیفیت تھی، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ پر وحی اتری، اور یہ سورہ نور کی وہ آیات جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور ان کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے، وہ آیات اتری، اور یہ سورہ نور اتری پوری کی پوری۔ اس تاریک اور ظلمت بھرے واقعے سے اللہ نے اس سورہ نور کی پو پھٹی، اور انسانیت کو عفت، پاک دامنی، گھر کے اندر رہنے کے اخلاق اور تہذیب اور تمدن کے اعلیٰ ترین ہدایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے ملی، اور قیامت تک کے لیے یہ نور، سورہ نور جب بھی پڑھی جائے گی، ہر وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کی عفت کو، ان کی پاک دامنی کو، ان کی معصومیت کو، اور ان کی پیاری اداؤں کو ہمیشہ بیان کیا جائے گا، پوری سرزمین پر ہر جگہ، ہر وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو امت کی ماؤں اور بہنوں کے سامنے۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور پڑھایا کرو، اس کے اندر اس پاکیزہ ہستی کا تذکرہ ہے
جو قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، جن کی پاک دامنی، جن کا بھولا پن، جن کی سادگی، جن کے اندر میں جو ایک عجیب ایک غریب قسم کی نورانیت جن کی ہستی کے اندر ہے، جن کے نام کے اندر نور ہے، جن کے تذکرے کے اندر نور ہے، اس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ صورت اس کے نزول کی اصل وجہ یہی ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے صورت شروع ہوتی ہے تو ایک بہت سماج کی بہت ہی گھناؤنی برائی کو اس کے بارے میں سخت حکم دیا گیا ہے، اسی لیے کہ قدیم زمانوں سے، قدیم قوموں میں، قدیم ملکوں کے اندر یہی بے حیائی اور بدکاری کا گناہ تھا جس نے پورے سماج کو ناپاک اور نجس کر دیا تھا۔ اسی لیے فوراً ابھی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت جو کی تھی کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، دیکھو یہ ایک بہت عظیم الشان صورت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، ہماری بہنیں، ہماری مائیں خاص طور پر یہ سمجھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہت عظیم الشان صورت ہے، میں بہت اہم چیزیں بتانے والا ہوں ابھی تم لوگوں کو۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور اس کے اندر جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ فرض ہے، یہ کوئی اخلاقی ہدایات نہیں ہے کہ اچھا ہے کر لینا چاہیے، یہ پورے کے پورے سوسائٹی اور سماج کو تباہی اور بربادی سے بچانے والے احکام اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کھلے ہوئے اس کے اندر احکام اب بیان کیے جائیں گے۔ اب پہلا حکم جو بیان کیا گیا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک دم صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں ہم بولتے ہوئے اس کو تھوڑا شرماتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی خطرناکی جو ہے، اس کا جو زہر جب سماج کے جوان مردوں عورتوں میں، لڑکوں لڑکیوں میں اگر اس کا زہر جب چلتا ہے، بے حیائی کا جس کا انجام بدکاری ہے، یہ پورے سماج کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ بدترین قسم کا گناہ ہے بدکاری کا، جو اپنی گندگی اور نجاست میں ظاہری اعتبار سے شرک سے بھی بڑا ہوا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی نجاست ہے، لیکن شرک مانوی نجاست ہے۔ ایک مشرک کے بغل میں آپ اگر جو صاف ستھرا ہے، آپ کو بیٹھ کر گھن نہیں آئے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک شخص بدکار ہے، یا ایک عورت بدکارہ ہے، یا ایک عورت بدکاری کا پیشہ کرتی ہے، اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہوئی، اس کو دیکھ کر گھن آئے گی۔ ایک دفعہ میں نے پچھلے ایک درس میں کہا تھا، میں ایک دفعہ اپنے ایک جگہ جا رہا تھا، تو اتفاق سے جو ہے میری برتھ کے سامنے اور اوپر 2 زنخے آ گئے۔ پوری رات میں نے جو ہے انتہائی تکلیف میں دروازے کے پاس جو سیٹ رہتی ایک بنی ہوئی اس کے ٹی سی وغیرہ کے لیے، وہاں بیٹھ کر میں نے گزاری۔ اتنی مجھے ایک قسم کا اریٹیشن ہو رہا تھا، وہاں اپنے برتھ پہ میں سو رہا تھا، لیکن مجھے ایک شدید قسم کا انقباض اور ایک شدید قسم کی وحشت اور ایک شدید قسم کی الرجی ہو رہی تھی۔ تو انسانی فطرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی مشرکہ بیویاں تو رکھی ہیں، لیکن بدکارہ بیویاں نہیں رکھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، لیکن کسی مرد، کسی نبی کی بیوی بدکارہ اور زانیہ نہیں اور فاسقہ اور فاجرہ نہیں تھی اس لائن کی۔ یہ ایک ایسا گھناؤنا گناہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اپنے ماننے والے مردوں اور عورتوں سب کے اندر اس کا ایک گھناؤنا پن ان کے اندر میں رہنا چاہیے۔
ایک دعا ہے رسول اکرم، ایک آیت ہے اصل میں قرآن شریف کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ھم الراشدون. پہلے شروع آیت کیا ہے وہ؟ تو اسی پر اس آیت پر ایک دعا ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یہ آیت ہے اصل میں. یہ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دیجئے. ایمان کوئی قانونی چیز نہیں ہے. یہ ایمان تو ایک محبت، جیسے ایک انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ایک شوہر کو اپنے بیوی، بیوی کو شوہر سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، ماں باپ کو اپنے اولاد سے، ہم کو قرآن سے، کعبۃ اللہ سے، جیسے کعبۃ اللہ سے محبت بھری نگاہ سے کعبے کی طرف انسان دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہ سے قرآن کی طرف دیکھتا ہے، ایسے ہی اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دیجئے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دل کو اٹریکٹ کر دیجئے اس کی طرف. ایمان ایک اٹریکٹیو چیز ہونی چاہیے. جیسے جو لوگ فلمیں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو فلم اسٹار، فلم ایکٹریس اور فلم ایکٹر جو ہے وہ ان کے لیے اس میں ان کو ایک اٹریکشن ہوتا ہے. ایسے ہی اے اللہ، جیسے لوگوں کو بہت خوش منظر دیکھ کر کیسے ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان ہمارے لیے ایک اٹریکٹیو چیز ہو جائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یہ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور اے اللہ نفرت دل کے اندر، کراہیت ڈال دے. جیسے انسان پاخانے پیشاب کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی گندی سور کی، کتے کی کوئی سڑی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہو اور پھٹ گئی ہو اور تعفن آ رہا ہو، اس کے اندر سے کیڑے اندر پڑ گئے ہوں، تو انسانی طبیعت اس سے ایک قسم کی شدید کراہیت محسوس کرتی ہے. ایسے ہی کراہیت ایمان والی عورتوں اور ایمان والے مردوں کو کفر، فسوق اور عصیان، نافرمانی سے ہو جانی چاہیے. یہی مزاج اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ماننے والے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. اسی لیے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہہ دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. دیکھو، زانی عورت اور زانی مرد 100 کوڑے مارو اگر یہ بدکاری کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو. 100 کوڑے مارو. اور پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، بعد میں مردوں کا تذکرہ کیا گیا، اسی لیے کہ یہ بدکاری کا گناہ جو ہے اس کی ہمت مرد کی طرف سے اسی وقت ہوتی ہے جب عورت گرین سگنل دیتی ہے. یہ ہمیشہ سے سماج میں یہ ہوا ہے کہ یہ فساد، یہ بدکاری اور بے حیائی اور ننگے پن کا فساد اصلاً عورت کی طرف سے چلتا ہے. عورت اگر ریزسٹ کرے تو مرد کی ہمت نہیں ہے اتنی ہمت کرنے کی. تو اسی لیے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعد میں مردوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان کو 100 کوڑے مارو. اور کوڑے بھی جو مارے جائیں گے وہ کھلی میدان میں مارے جائیں گے، بند کمرے میں نہیں مارے جائیں گے کہ بھئی اچھے خاندان کی ہے، شریف ہے، بیچاری ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، کمرہ بند کر کے اس کو کوڑے مار دو. نہیں، اس کو کھلے عام جامع مسجد کے سامنے میدان میں لایا جائے گا جمعے کے روز، اور عورت ہو چاہے مرد ہو 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کو. جو یہ ایک، اس سے کیا ہو جائے گا کہ ایک عورت پٹے گی یا ایک مرد پٹے گا، لیکن ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں خوف سے اور ڈر سے اس گناہ سے بچ جائیں گے. یہ چونکہ شروع کی آیتیں یہ پوری سورت کا گویا خلاصہ ہے، اس لیے میں ان کو خاص طور پر اس درس کے اندر دوبارہ سے دہرا رہا ہوں ہماری نئی آنے والی بہنوں کے لیے. اور فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ.
اور دیکھو اس سزا دینے میں تمہارے اندر میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، بے رحمی سے سزا دی جائے گی. کسی قسم کا جو ہے تمہارے اندر میں، جیسے آج کل یہ ہو گیا ہے اسلام کے ان قوانین کے اوپر. میں نے اس درس کے شروع کرنے سے پہلے جب وہ درس ہوا تھا، ان قوانین پر جو موجودہ دور میں لوگوں کو بڑے اشکالات ہے کہ یہ اسلام کے کتنے ظالمانہ قانون ہے. بتاؤ 100 کوڑے مارے جائیں گے ایک عورت کو اور 100 کوڑے مارے جائیں گے ایک آدمی کو. تو لوگوں نے اس میں بڑی ہمدردی، یعنی وہ عورت یا وہ مرد سماج کو ایک ناسور بن کے زنا اور بدکاری کا ایک کینسر لگا رہے ہیں، تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس پر کوئی ہمدردی نہیں. لیکن اس بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے بڑی ہمدردی ہے آج کل پڑھے لکھے لال بھجکڑوں میں اور پڑھی لکھی عورتوں میں. بڑی عورتیں جو ہے اس بات پر بڑی چھی بجوی ہے، جو آزاد قسم کی عورتیں ہیں، لبرل جس کو بولتے ہیں. ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر احسان ہے یہ عذاب نہیں ہے، پاکستان میں یہ عذاب بہت ہے. پاکستان کی عورتیں جو ہے وہ آدھی سے زیادہ، انتہا سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں آدھی، اب میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہیں تہمت نہ ہو جائے، لیکن بہت بڑی تعداد انتہا سے زیادہ آزاد، اور بالکل جو ہے وہ ان کو پابندیاں، ان کے لیے ان کو بڑی اس سے الجھن ہوتی ہے یہ اسلام کی پابندیوں سے. وہ کہتی ہے کہ ہم لبرل ہیں، یہ ملاؤں نے یہ اس اسلام کو ہمارے اوپر مسلط کر کے رکھا ہے، ہم لبرل آزاد. میں اب وہاں جلوس نکلتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کا جیسے چاہوں استعمال کروں. جیسے کوئی کتیا اگر اس کو زبان دے دی جائے، جیسے کتی کہے کہ میرا جسم میری مرضی، ایسے ہی لبرل وہ آزاد کتیاں کہتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں بڑے بڑے پاکستان، اسلام آباد میں، نام شہر کا دیکھو اسلام آباد، اور وہاں ہزاروں عورتوں کا جلوس نکلتا ہے ویمنس ڈے کے اوپر، اور اس کے اوپر عجیب عجیب ناپاک اور نجس اسکیچ بنے ہوتے ہیں. بی بی سی نے اس کی ایک دفعہ رپورٹ کیا تھا تو میں نے خاص طور پر دیکھا، میں نے کہا کیا ہو کیا رہا، پتہ تو چلنا چاہیے. انتہا سے زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کے اسکیچ بنے ہوتے ہیں جو وہ ہاتھ میں ہولڈنگز لی ہوتی ہے، اور اردو میں اور انگریزی میں انتہا سے زیادہ نجس اور ناپاک نعرے لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور وہ کہتی ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم پر پابندیاں مت لگاؤ، ہم کتے ہیں، ہم کتیاں ہیں، ہم سور ہیں، ہم سورنیاں ہیں، ہم کو سوروں کی طرح رہنے دو، سورنیوں کی طرح رہنے دو، کتوں کی طرح رہنے دو، کتیوں کی طرح رہنے دو. تم کیوں ہم کو انسان بنا رہے ہو، کیوں ہم پر خدغن لگا رہے ہو؟ اور کہتی ہیں کہ ان ملاؤں نے ہم کو جو ہے پابند کر کے رکھا، ہم پر بیڑیاں ڈال کے رکھا ہے. تو ٹھیک ہے، جائیں، بھگتیں گے مرنے کے بعد میں، اور دنیا میں بھی بھگتتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھو کسی قسم کی کوئی نرمی دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جرم بہت گھناؤنا ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت رکھی گئی ہے. یہ بچوں کو بٹھا دو یا ان کو گھر کو بھیج دو، اسی لیے ان کی سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے. کَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کے دین کے نفاذ میں اور اس قانون کے نفاذ میں تمہارے اندر میں اس مجرم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں پیدا ہونی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ان کنتم تؤمنون، اگر تمہارے اندر ایمان ہے. یہ جو ان مجرموں کے لیے ہمدردی کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے ایمان رخصت ہو چکا ہے. اب اس کے بعد میں اور بھی ساری آیات چل رہی ہیں اور بھی احکام دیے گئے ہیں. اس میں خاص طور پر جو ہے ایک بات بہت اہم ترین کی گئی ہے کہ دیکھو دین جب ایمان اندر میں آتا ہے نا تو اندر میں برائیوں سے ایک قسم کی طبعی کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، ہونا چاہیے.
اگر برائیوں سے طبعی کراہیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ایمان اندر میں نہیں آیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یونس خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے مہاراشٹر کے امیر تھے۔ میں تھوڑا سا عرصہ ان کے ساتھ میں رہا ہوں، سفر میں بھی اور پونا میں بھی۔ بہت عظیم الشان ہستی تھے، دعوت کے بھی اعتبار سے، تقوی طہارت کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، تواضع کے اعتبار سے بڑی خوبیوں والے بڑے صفاتی انسان تھے۔ اور ان کو اللہ نے کمال یہ دیا تھا کہ بڑی بڑی قیمتی باتیں ایسے چٹکلوں میں اور لطیفوں میں اور بالکل ہنساتے ہوئے لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک جو اتنی سی گندے پانی کی بوتل ہوتی ہے ٹھرے کی، یہ جو دیسی دارو ہوتی ہے 15 20 50 روپے میں 25 روپے میں میرا خیال ملتی ہوگی، وہ ایک اتنی چپٹی بوتل ہوتی، اس کو ٹھرے کی بوتل بولتے ہیں، دیسی دارو کی بوتل ہوتی ہے، ہر شہر ہر گاؤں میں ہوتی ہے۔ تو وہ دیسی دارو کی اتنی سی بوتل جب پیٹ میں جاتی ہے تو کہتے تھے کہ آدمی کی آواز بدل جاتی ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی آنکھیں الگ ہو جاتی ہے، اس کی چلنے کی اسٹائل الگ ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا کا بادشاہ ہے، بات بھی کرے گا تو ایک دم بادشاہوں کی طرح۔ اور شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اسٹائل سے اور کیسی چیخ چیخ کے اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں کیسے سینہ تان کر۔ تو فرماتے تھے کہ جب ایک گندے پانی کی ٹھرے کی بوتل پیٹ میں جاتی ہے تو اتنی تبدیلی لاتی ہے، تم سوچو کہ ایمان اندر میں جائے تو کتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے گا، کتنا انقلاب لے کر آئے گا۔ تو ایمان اندر میں کسی عورت کے جائے، کسی مرد کے جائے، اور برائیوں سے اس کو کراہیت نہیں ہوتی ہے، گندی تصویریں موبائل پر دیکھنے میں، گندی چیزیں دیکھنے میں اس کو برا نہیں لگتا ہے، گھن نہیں آتی ہے، یا اگر کبھی غلطی سے دیکھ لی تو اس کو دکھ نہیں ہوتا ہے کہ یا کیا میں نے کیا غلطی سے میری نگاہ پڑ گئی تھی، نہیں پڑنی چاہیے تھی میری جو ہے۔ پھر وہ 1000 مرتبہ توبہ استغفار توبہ، اس دل پہ خدا، ماہر القادری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اچانک نگاہ پڑ گئی موبائل پر، پھر فوراً بہت دکھ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کتنا، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ایسی گندی چیز کو دیکھ رہی تھی، ایسی گندی چیز کو دیکھ رہا تھا، آپ کو کتنا مجھ پر غصہ آیا ہوگا۔ اب انسان جو ہے 1 مرتبہ خطا کرتا ہے، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے کسی بہن کے اندر، کسی بیٹی کے اندر، کسی بھائی کے اندر، تو سمجھ لو کہ اندر سے ایمان رخصت یا ہو چکا ہے یا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ صاف بات ہے یہ، بالکل جو ہے قرآن نے بالکل اس کو واضح طور پر یہی کہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جیسے سڑے ہوئے کتے کی لاش جس کی تعفن اٹھ رہی ہو، اس سے پورے انسان کے وجود میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ایک دم آدمی بس چہرہ بگاڑ دے گا، آنکھیں نیچی اوپر کرے گا، جلدی سے رومال رکھے گا ناک کے اوپر اور تیزی تیزی سے وہاں سے نکلنا چاہے گا، یعنی وہاں کھڑا ہے اور سونگ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی شاندار بدبو ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے دماغ کا علاج کرنا پڑے گا، اور برائی کی گھناؤنا پن اگر نہیں ہے تو اس کے ایمان کا علاج کرنا پڑے گا۔ ایمان یا تو رخصت ہو چکا ہے، میں صاف قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ کرنے والا انسان، بدکاری کرنے والا انسان بدکاری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کا ایمان نکل کے دور ایک طرف کھڑا رہ جاتا ہے۔ کوئی چوری کرنے والا انسان چوری نہیں کرتا مگر یہ کہ ایمان اس کا نکل کر دور کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو ایمان یا تو رخصت ہو چکا ہے یا رخصت ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو جانچتے رہیے، اگر گھناؤنا پن برائیوں کا دل میں نہیں آ رہا ہے تو خطرہ ہے موت پر ایمان کے سلب ہو جانے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا۔ ہر مرد اور ہر عورت اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر
دن رات پرکھتی رہے. یہ وہ دجالی دور ہے جس میں صبح کا ایمان والا شام تک کافر ہو چکا ہوتا ہے، اور شام کی ایمان والی اور ایمان والا صبح تک کافر ہو چکے ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں. اس لیے سوتے وقت بھی اپنے ایمان کو ذرا پرکھیے، جاگتے وقت بھی پرکھیے، بازار میں بھی پرکھیے، گھروں میں بھی پرکھیے. ہر وقت ایمان کی فکر کرتے رہیے گا. کس وقت ایمان رخصت ہو جائے گا پتہ نہیں ہے. اور ایمان کے پرکھنے کی سب سے اچھی کسوٹی یہ ہے کہ دیکھیے نیکیوں کا شوق اور نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے کراہیت دل میں ہے کہ نہیں ہے. دل سے. اور آج کل موبائل نے ایمان کے اور کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. کروڑوں انسان ایمان کے بغیر جا رہے ہیں. ہمارے شہر کے ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کا بھی 2-4 دن پہلے انتقال ہوا. بہت محتاط، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار انسان تھے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ایسے نیک لوگوں کے اٹھ جانے سے جو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اللہ اس سے ہماری آپ کی حفاظت کرے. حضرت مولانا موسیٰ رشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے سلسلے کے میں سمجھتا ہوں شاید حضرت مسیح اللہ خان صاحب کے آخری شاید خلیفہ ہو یا مجھے نہیں معلوم. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 15-18-20-22 سال پہلے کی بات ہے. میں کبھی کبھی ان کے پاس میں پہلے جایا بھی کرتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر کھڑے ہوئے ہیں، اور لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں وائر ہیں، جال کے جو تار ہوتے ہیں ان تاروں میں جکڑی ہوئی ہیں، اور لاکھوں مردوں کا ایک ہجوم ان تاروں میں گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، اور آگے جہنم کا گڑھا ہے اس میں گر رہا ہے، اور لاکھوں مردوں کا ایک ہجوم ہے ان تاروں میں بندھا ہوا آ رہا ہے، اور وہ جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اس گڑھے میں گر رہا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور بہت اداس اور غمگین کھڑے ہیں، بس ایسا کر رہے ہیں. کہنے لگے مجھ سے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو جال بچھا ہے نا، یہ انٹرنیٹ کا، یہ ٹی وی کا، موبائل کا، یہ جو کہا یہ جال ہے. کہا اس جال میں، اور یہ سب مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم نہیں ہے، غیر مسلموں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں جو اس نیٹ میں انٹرنیشنل جال، انٹرنیٹ کا ترجمہ ہوتا ہے انٹرنیشنل جال، یہ دجال نے پھینکا ہے، یہ دجال نے پھینکا ہے یہ انٹرنیشنل جال. اب اس میں وہ شکار کر رہا ہے مچھلیوں کا، مردوں کا بھی شکار کر رہا ہے، عورتوں کا بھی شکار کر رہا ہے، جوان مرد بوڑھے سب اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس نیٹ کے اس تاروں کے اندر جکڑے ہوئے کھچے چلے آ رہے ہیں اور جہنم میں گر رہے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے یہ. اس لیے اپنے اندر میں وہ طاقت حوصلہ پیدا کیجئے تقوی کی کہ ان برائی سے بچ سکیں. اب مجبوری ہے استعمال کرنا تو ضروری ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ استعمال مت کیجئے تو اب امکان اس کا نہیں رہا ہے. لیکن سانپ کو پکڑنے سے پہلے ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ سانپ کو پکڑنے سے پہلے سانپ کے پکڑنے کا منتر سیکھ لو، تب سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو تو وہ سانپ پھر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، حالانکہ سانپ ہے وہ. ایسے ہی انٹرنیٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا منتر سیکھو، اور اس کا منتر ہے اپنی آنکھوں پر، اپنے جذبات پر، اپنے دل پر قابو. اگر اپنی آنکھوں پر قابو نہیں ہے، اپنے دل پر قابو نہیں ہے، اپنی خواہشات پر قابو نہیں ہے، تو موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس لیے اپنے اندر پہلے وہ استعداد، وہ سانپ کو پکڑنے کا پہلے منتر سیکھو. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایمان والے تو ایسا ہوتا نہیں، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. یہ بیچ کی آیتیں ہیں. اہمیت اس کی، اس زمانے میں یہ بڑی بے حیائی کا دور ہے. پہلے یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ تھے مدرسے مسجد والے
وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ تھے، چھپ چھپا کے ادھر ادھر کچھ کر لے۔ ہمارے مولوی آدمی جو ہے فلم دیکھنے کو جانا چاہتا تو اس کے لیے امکان ہی تھا، کیسے جائے گا؟ وہ کرتے پجامے ٹوپی میں، داڑھی میں جب بھی پکڑا جائے گا، ارے مولانا حافظ جی ادھر کدھر؟ اب جو ہے رات بھر بیٹھ کر یہاں سے لے کے ہالی ووڈ تک کی فلمیں دیکھ لو، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی حافظ جی کے حافظ جی رہے، مولانا صاحب کی مولانا صاحب رہے، اور دنیا بھر کی برائی اور گندگی میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں بغیر کسی کو خبر ہوئے ہوئے۔ لیکن پہلے اس کا امکان بہت کم تھا، اب اس نے بہت سے امکانات کھول دیے۔ ماں بیچاری ادھر لیٹی ہوئی ہے، بیٹی ادھر کیا بدترین قسم کی نجاست اور گندگی میں مبتلا ہے، ماں کو پتہ نہیں، ایک ہی بستر کے اوپر دونوں لیٹے ہوئے، یا آس پاس میں ایک آس پاس کے بیڈ پر یہ لیٹی ہے وہ لیٹا ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر، اور بیٹا اور بیٹی نہ معلوم کہاں ملوث ہے اور کیا چل رہا ہے ان کا کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک قسم کا دور آیا ہے، اسی لیے یہ سورت کی اہمیت، اس کی ایک تو ہماری بہنوں کو اس کی تلاوت، اللہ کا کلام ہے یہ، اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی اپنے اندر میں ایک تاثیر رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو سورہ یوسف اور اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف پڑھایا کرو، تلاوت اس کی کرایا کرو اور حفظ ان کو کرایا کرو، اس لیے کہ سورہ یوسف کی تاثیر پاک دامنی ہے، اور یہ دور کا سب سے بڑا گناہ ہے وہ آنکھوں کا گناہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، اب آگے بڑھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل اور دماغ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو کون ہے جو اس گناہ سے اس زمانے میں بچا ہوا ہے؟ اسی لیے سورہ یوسف زبانی یاد کر کے اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اس کی وجہ سے اندر میں ایک پاکیزگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو۔ الفاظ کے معنی بھلے سے نہ سمجھ میں آئے، لیکن کلام چونکہ اللہ کا ہے تو اپنے اندر میں تاثیر رکھتا ہے۔ اس کا ناظرہ اچھے سے بچوں کو کروانا چاہیے اپنی بیٹیوں کو، اور وہ روز نہیں تو 2-4 دن میں، نہیں تو ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ، جیسے سورہ کہف پڑھتی ہیں، سورہ یاسین پڑھتی ہیں، سورہ ملک پڑھتی ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے، ایسے عفت، اور کوئی حدیث کی بات نہیں ہے یہ باتیں، لیکن تجربے کی باتیں ہیں یہ، کہ عفت اور پاک دامنی پیدا کرنے کے لیے، گناہوں سے کراہیت اور گھناؤنا پن پیدا کرنے کے لیے ان صورتوں کا پڑھنا بڑا اثر رکھتا ہے اپنے اندر میں۔ تو اب اس میں کہا گیا آگے چل کے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ دیکھو بدکار مرد جو ہے وہ کھنچتا ہے بدکار عورت ہی کی طرف یا مشرک عورت کی طرف، اور بدکارہ عورت بھی کھینچتی ہے بدکار مرد کی طرف یا مشرک مرد کی طرف۔ اب یہ جو ارتداد پھیلا ہوا ہے یہ اس کے اسباب ہے، یہ جو لڑکیوں میں ارتداد پیدا ہو گیا ہے، یہ پہلے ان کا پورا وجود ناپاک کیا موبائل نے، ان کی آنکھوں کو بدکاری میں ملوث کیا، آنکھوں میں بدکاری کا، زناکاری کا زہر گیا، کانوں میں گیا، زبان پر گیا، ہاتھ پیر میں، روئے میں چلا گیا زہر۔ اس کے بعد میں ان کا اٹریکشن ہوا مشرک مردوں کی طرف، ورنہ ایمان والی لڑکی مشرک لڑکے کی طرف اٹریکٹ کرے اس کا تصور نہیں اور اس کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب وہ کہاں رہی ایمان والی؟ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی مرتد ہو گئی، مرتد تو بہت پہلے ہو چکی تھی، وہ آج بھاگی ہے کسی مشرک لڑکے کے ساتھ میں۔ مرتد ارتداد تو اس کے اندر میں جب اسی وقت آیا تھا جب اس نے گریجویشن کے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ماں باپ نے جو ہے جدید تعلیم دلانے کے شوق میں اس کو بدکاری اور زناکاری اور برائی کے سمندر میں ڈھکیل دیا تھا۔ اسی دن سے وہ مرتد ہو چکی تھی،
وہ تو 3rd ایئر کے بعد میں بھاگی ہے مرتد ہو کر کسی مشرک کے ساتھ میں. ارتداد تو بہت پہلے آ چکا تھا. اسی کو کہا گیا کہ الزانی لا، یہ بہت اس دور کی صورت ہے، یہ اس دور کی. اس لیے میں دوبارہ سے تقریباً یہ ابتدائی یہ حصہ ہے، حالانکہ یہ آگے چل کے حضرت عائشہ کا واقعہ آئے گا تو میں اس کو اتنی تفصیل سے اب دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا، میں بتا چکا ہوں اس کو. لیکن یہ جو ابتدائی آیات ہیں نا، یہ اس زمانے کے لیے اس زہر کا تریاق ہے. ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت کو خطرناک قسم کے سانپ نے ڈسا ہوا ہے، جس کا زہر ہماری نسوں نسوں میں دوڑ رہا ہے. بے حیائی کا، معصیت کا اور دنیا بھر کی برائیوں کا زہر ہمارے روئیں روئیں اور نس نس میں دوڑ رہا ہے. اور یہ صورت اس زہر کا تریاق ہے. اگر وہ زہر نس میں رہے، نسوں میں رہے گا اور اس حالت میں ہم مریں گے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا دنیا سے ایمان لے کر جانے کا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں. اور عورتیں اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں ان احکام سے. عورتیں اس کی اصل محرک ہیں. میں نے ابھی بتایا آپ کو. اس لیے پہلے جہاں چوری کا تذکرہ کیا گیا ہے سزا کا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد، پہلے چور مرد کا تذکرہ ہے. چور مرد اور چور عورت، عورت کا تذکرہ بعد میں ہے. چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو چوری کی سزا میں. لیکن جب کسی گناہ، اس زناکاری کا تذکرہ کیا گیا تو یہاں پہلے عورت کا تذکرہ کیا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زانی عورت، پہلے عورت کا تذکرہ، زانی مرد بعد میں زانی مرد کا تذکرہ. یہ جو ناپاکی کا زہر ہے، اس زہر کی اصل ابتدا اس ناگن سے ہوتی ہے جس کا نام عورت ہے، جس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے. اس میں مرد، میں نے جیسے عرض کیا کہ اصل اس کی محرک، اس تباہی کے غار میں پوری سوسائٹی کو ڈھکیلنے والی عورت ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے بیانوں میں، ہماری تقریروں میں عام طور پر خواتین کو ایڈریس ڈائریکٹ ایک تو نہیں کیا جاتا. اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، ان کو سمجھتے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، بس 6 باتوں کا ذرا مذاکرہ کرا دو، فضائل اعمال کی وہ بھی مخصوص صفوں کی تعلیم کرا کے ان کو رخصت کرو، کیا ضرورت ہے ان کو جو ہے. لیکن احادیث میں اور قرآن میں اور سیرت میں ایسا ظلم عورتوں کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اسی لیے میں نے ہمارے حافظ صاحب کو، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں سے یہ کہا کہ ہماری بہنیں جو اوپر آتی ہیں، اوپر کے فلور میں آتی ہیں، جو نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں، ان سے کہیں کہ مغرب کی نماز میں اذان کے وقت آ جائیں اور یہاں جماعت سے نماز پڑھیں. آپ کا بھی حق ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا. نامعلوم مولویوں نے کسی مصلحت سے منع کر دیا تھا، لیکن یہ بات ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں آپ کو. ہماری وہ بہنیں جو نماز پڑھ سکتی ہیں وہ مسجد میں آئیں اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ میں یہاں پر پڑھیں تاکہ درس فوراً شروع ہو سکے. اور جو بہنیں نہیں پڑھ سکتی ہیں پیچھے مدرسے کے حصے میں وہ بیٹھیں، یہاں جو نماز کی قرات ہو رہی ہے اس کو سنیں. یہ آپ کا حق ہے. آپ حرم میں جاتی ہیں تو وہاں نماز پڑھتی ہیں، مسجد نبوی میں جاتی ہیں وہاں نماز پڑھتی ہیں، تو انہی مسجدوں میں کیا یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہو رہا ہے. آئیے، نماز مغرب کی اذان سے پہلے آپ سب آ جائیے یہاں پر. ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی بہنیں ہماری آتی ہیں اوپر وہ سب نماز سے پہلے، اذان سے پہلے آ جائیں اور با جماعت نماز پڑھیں. زیادہ مفتیوں سے جا کے فتوے نہ پوچھیں. میں کہنا کہ مولانا سلامت اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آ کے آپ یہاں پر جماعت سے نماز پڑھیں. تو ان باتوں کا جب ان کو مخاطب نہیں سمجھا گیا تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ احکام تو مردوں کے لیے ہے. یہ احکام مردوں سے پہلے عورتوں کے لیے ہے. یہ صورت مردوں سے پہلے عورتوں کے لیے ہے.
اس صورت میں خطاب مردوں سے پہلے عورتوں سے ہے. یہ صورت کا پورا مرکزی مضمون عورتیں ہیں، اور اسلام کے سارے احکام کی مخاطب اولین عورتیں ہیں. اور مسجد نبوی میں بھی کوئی نماز اور کوئی مجلس اور کوئی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا. برابر سے ایک طرف عورتیں رہتی تھیں اور ایک طرف مرد ہوا کرتے تھے. نہ قرآن نے عورتوں کو غیر اہم شمار کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے اتنے پرمشقت سفر میں بھی آپ کوئی نہ کوئی اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے. حالانکہ جنگ ہوتی تھی، تلواریں چلتی تھی، لوٹ مار ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اتنا بڑا رسک لیا گیا. آج کی طرح نہیں تھا کہ تھرڈ اے سی اور فرسٹ اے سی میں ریزرویشن کے ساتھ میں سفر ہو رہا ہے. وہاں تو دعوت کا مطلب قتال ہوا کرتا تھا، جنگ ہوا کرتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا ان خواتین کے ساتھ میں. لیکن میدان جنگ میں بھی عورتوں کو ساتھ میں رکھا جاتا تھا. کئی صحابیات ساتھ میں رہا کرتی تھیں، امہات المومنین ساتھ میں رہتی تھیں، حضرت فاطمہ ساتھ میں رہتی تھیں. کبھی بھی مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے الگ نہیں کیا گیا. پوری احتیاط کے ساتھ میں دونوں کو رکھا گیا. لیکن پھر بعد میں کیا معلوم، یہ احتیاط کا ایسا ہیضہ چلا لوگوں کو کہ عورتوں کو کھدیڑ کے ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا گیا. یقیناً دین اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت بازاروں میں بے پردہ، یعنی مفتیوں کو اس بات پر تو کوئی دکھ نہیں ہے کہ دن رات بازار عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. مرد خال خال بازار میں نظر آتے ہیں، پورا کا پورا بازار عورتوں سے بھرا ہے، شاپنگ مال عورتوں سے بھرے ہیں. یہاں مفتیوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے. مسجد میں عورت آ گئی کہ بس ارے نہیں فتنہ ہو جائے گا. ارے ماشاءاللہ کیا سوچ ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال فرمایا کہ الزانی لا ینکح. دیکھو یہ بات سماج جو ہے نا، مسلم سوسائٹی کا مرد اور عورت اتنا پاکیزہ جذبات والا ہونا چاہیے کہ جب اس کی اٹریکشن ہو تو پاکیزگی کی طرف ہو. عورتیں بھی ایسے ہی ہوں، مرد بھی ایسے ہی ہوں. ایک امتیازی، ایک عفت بھرا پاک دامنی کا ایک سماج، ایک سوسائٹی ہونی چاہیے. اور مدینے کے جو گندا ماحول تھا ان یہودیوں کا اور ان منافقوں کا اور مشرکوں کا، ان کو یہ پاک دامن صحابیات عورتیں بڑی کھلتی تھی. یہ انسانی فطرت ہے کہ جو عورت آزاد ذہن ہوتی ہے اس کو پردے والی، حجاب والی عورت بڑی کھلتی ہے، بڑی اس کو اس سے ایک الرجی ہوتی ہے. تو مدینے کی جو ہے جو ناپاک عورتیں تھیں، جو یہودیوں کی اور منافقوں کی اور مشرکوں کی، ان کو یہ پاک دامن، عفت معاب، یہ سیدھی سادی بھولی بھالی مسلمان عورتیں، یہ امہات المومنین بڑی کھلا کرتی تھی. منافق عورتیں آ کر، حدیث میں واقعات ہیں، ام المومنین کے پاس میں بیٹھا کرتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایسی زہریلی بات کر کے دماغوں میں کوئی نہ کوئی شر فتنہ ڈال کے جانے کی کوشش کرتی تھی. تو انہوں نے ایک اس واقعے کو ایک بہانہ بنا کر کہا کہ کیا محمد کہتے ہیں کہ بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں اسلام کی اور بڑی عورتیں پاک دامن ہیں، دیکھو ان کے گھر کے اندر یہ گندگی ہے نعوذ باللہ، کہ ان کی بیوی الیاذ باللہ اتنے کیریکٹر کی کمزور ہے الیاذ باللہ. ان کو ایک موقع ملا اسلام کی اس پاکیزہ تعلیمات کو بدنام کرنے کا، تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اور پورے مدینے کو ہلا کر رکھ دیا جو ہے. تو اسی کو کہا گیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. اور دیکھو یہ جیسے کتا سڑا ہوا اور بلی اور سور حرام ہے، ایسے ہی یہ گندگی ایمان والوں کے لیے قابل تنفر ہے. یہ گندگی، ناپاکی ان کی فطرت میں اور ان کے مزاج میں ایک ارتعاش پیدا کرتی ہے.
اور اس کے بعد میں پھر جو آیات چلتی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے متعلق ہیں، اور پھر اس میں الگ الگ احکام دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی تہمت لگائے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی، تو اب اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، 80 جلدہ۔ اور اس میں یہ ہوا کہ مدینے میں یہ جو منافقین نے پروپیگنڈا کیا تھا، اس میں بیچارے کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی ملوث ہو گئے، تو ان منافقوں کو تو سزا نہیں دی گئی، ان کے لیے تو بڑی سزا رکھی ہوئی تھی قیامت میں۔ البتہ جو بیچارے سیدھے سادے مسلمان تھے، غلطی سے اس میں ملوث ہو گئے تھے، ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو، مستح کو، حنہ ایک عورت ہیں، ان کو مارے گئے کوڑے۔ اور پھر احکام بیان کیے گئے کہ بھئی دیکھو، جو اگر کوئی شوہر بیوی پہ تہمت لگا دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب یہ آپ بعد میں اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، کوئی بیوی اپنے شوہر پر حکم لگا اور تہمت لگائے تو اس کے کیا احکام ہیں، وہ سارے احکام۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صاف براءت ظاہر کی گئی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کو نعوذ باللہ غلط عورت سمجھے گا، وہ ان آیات کے حکم کے تحت کافر ہے، کافر۔ یہ جتنے رافضی شیعہ ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ پر آج بھی یہی تہمت لگاتے ہیں، یہ سب اس آیت کے نتیجے میں ان پر کفر کا حکم ہے۔ آج بھی یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو لعنتیں بھیجتے ہیں والعیاذ باللہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بڑی بے حیائی اور بڑی دیدہ دلیری سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ صاف کہا گیا ہے کہ لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، سب کی ایسے لوگوں پر۔ اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری آیات چلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم حکم اس کے بعد اور آتا ہے، میں انشاءاللہ اور تھوڑی سی وضاحت اسی پچھلے اس کی کروں گا، چونکہ یہ اس دور سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ جب درس ہوگا اگلا تو پھر اگلی آیات کی اللہ نے چاہا تو تشریح کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔